السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، آج 6 رجب ہے اور ہم اہل تاریخ کے پاس جتنے بھی چشتیہ غلام ہیں ان کے لیے آج بہت ہی بابرکت اور اہمیت والا دن ہے، کیونکہ خواجہ ہند الولی، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج عرس مبارک ہے۔ اور ہم غریب نواز سرکار کی تعلیمات بیان کرتے ہیں، غریب نواز سرکار کی سوانح حیات کو بیان کیا جاتا ہے، غریب نواز سرکار کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرے، کیونکہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ بزرگان دین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ان کے ارشادات کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالی ہم پر فضل بھی فرماتا ہے اور کرم بھی فرماتا ہے۔ اب یہاں پر غریب نواز سرکار کا ذکر ہو اور وہاں پر مولا کا ذکر نہ ہو تو یہ بات ادھوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ماہ رجب ایک ایسا مہینہ ہے جو ہم غلاموں کے لیے کئی سوغات لے کر آیا۔ سب سے بڑی سوغات واقعہ معراج ہے، جو ہمارے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا، اور ہم غلاموں کو نماز جیسا تحفہ ملا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معراج نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو اسی ماہ رجب میں 26 اور 27 شب ہمارے لیے ایسی سوغات ملی جو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13 رجب کو جو ہے مولا مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کو اس دنیا میں روانہ فرمایا نے مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی۔ پھر یہی رجب کا مہینہ کہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ پھر اور کئی ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے رجب میں، تو ایسے کئی چیزیں ہیں جو رجب میں ہیں۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے بہت ہی بابرکت معتبر مہینہ ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے مہینے سے ہی ہم کو تیاری کرنی ہے اس مہینے کی جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے موصول فرمایا ہے، یعنی رمضان الکریم کا مہینہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے آقا مولا مشکل کشا علیہ السلام کے
کچھ مناقب آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. جیسا کچھ بھی دور آج کا چل رہا ہے آپ کے ہمارے سب کے سامنے اہل بیت اطہار کے متعلق کس طریقے سے زہر مسلمانوں کے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے. اور جب کوئی بھی اگر اہل بیت کا ذکر کرتا ہے یا مناقب اہل بیت بیان کرتا ہے تو اس کو شیعہ یا رافضی کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. دیکھیے کوئی جوشیلی گفتگو انشاءاللہ آج میں نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے کہ یہ معاملہ دن بدن بہت ہی نازک ہوتا جا رہا ہے. اہل بیت اطہار کا جو مسئلہ ہے، اہل بیت اطہار کی جو محبت کا مسئلہ ہے، یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتی ہے. اہل بیت کی محبت جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن کچھ ناصبی خارجی ذہنیت رکھنے والے لوگ اپنے مفادات کی خاطر دامن اہل بیت سے اور محبت اہل بیت سے امت مسلمہ کو دور کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. اہل بیت اطہار کا جو مسئلہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ذریعے امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ اہل بیت اطہار کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. اہل بیت سے بغض کرنے والوں کو کیا ہوگا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو کیا ملے گا. کئی چیزیں اتنی واضح طور پر بیان کر دی گئی، باوجود اس کے ناصبی خارجی جو ٹولہ ہے یہ آئے دن کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو دامن اہل بیت، محبت اہل بیت سے دور کیا جائے. دیکھیے اہل بیت کے دامن سے اگر کوئی دور ہوتا ہے، محبت اہل بیت اگر کوئی اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے تو اہل بیت کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. جو اہل بیت کا مقام و مرتبہ تھا ہے وہ صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ اہل بیت کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا وہ کوئی دنیا کا وزیر، دنیا کا بادشاہ، کوئی دنیا کا خائر، کوئی دولت مند انسان نے نہیں دیا، بلکہ اہل بیت اطہار کو مقام و مرتبہ وہ لوگوں نے دیا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اس ساری کائنات کا مالک ہے. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کو وہ مقام دیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ارے کتنی کھلی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، فرض ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن جب تک کہ اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے نماز مکمل نہیں ہوگی. اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ نماز ادا کی جا رہی ہے، عبادت اللہ کی ہے، فرض اللہ کا ہے، سجدہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن جب نماز اختتامی مراحل میں آتی ہے تو جب تک کہ سرکار مدینہ کی آل پر درود و سلام نہ بھیجے اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے بڑا کیا مقام و مرتبہ اور کیا وضاحت ہوگی. لیکن چند لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو اپنے مفادات کی خاطر، اپنی دنیا حاصل کرنے کے خاطر اس قسم کا ماحول بنا رہے ہیں، فضیلت پر لا کر بات کرتے ہیں. اہل بیت اطہار کے سامنے صحابہ کرام کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ ایک نمبر کی بدماشیت، ناصبیت اور خارجیت ہے. دیکھیے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمائی کے بعد، خلیفہ اول کون ہوئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. لیکن مولا مشکل کشا نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی. یہ واضح کر رہا ہوں میں، بیعت نہیں فرمائی کیونکہ اس وقت کے حالات کچھ ایسے تھے. لیکن کچھ وقت جب گزرا تو پھر اس واقعے پر غور کرو کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد
سیدنا ابو بکر صدیق ہے، لیکن مولا مشکل کشا حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے دولت خانے پر طلب فرمائے. کس کو طلب فرمائے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. اور حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے جاؤ کہ مولا مشکل کشا نے یاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ درس دیا ساری امت کو کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، خلیفہ راشد ہوں، باوجود اس کے میرے سے اوپر، میرے سے اعلیٰ مقام اہل بیت اطہار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق گئے مولا مشکل کشا سے، آپ نے ملاقات کی اور اس کے بعد مولا مشکل کشا نے آ کر اپنی بیعت کا اعلان فرمایا. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے وہ قول کو یاد کرو کہ سرکار ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو خوشنودی چاہیے، اگر آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہوگی. آپ کو سرکار مدینہ کی عنایت اہل بیت کی محبت میں ڈھونڈنی پڑے گی. واضح طور پر ہے. لیکن آج جو ماحول چل رہا ہے، فضیلت شیخین پر لا کر اہل بیت اطہار کو مد مقابل ٹھہراتے ہیں، یہ قطعی غلط ہے. دیکھیے صحابہ اکرام کا جو عمل ہے، صحابہ اکرام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس سے کسی کو اعتراض نہیں، کسی کو پرہیز نہیں. سارے صحابہ اکرام میں سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اہل بیت اطہار الگ ہے، صحابہ اکرام الگ ہے. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار رسول کے گھر والے ہیں، سرکار مدینہ کے گھر والے ہیں. کون ہے؟ مالکنی دو جہاں سلام اللہ علیہ، جو ساری عورتوں کی جنت کی جتنی عورتیں تمام کی سردار ہے. مولا مشکل کشا کون ہے؟ وہ ہے جو سرکار مدینہ نے غدیر خم میں اپنی جانشینی کا اعلان فرمایا. من کنت مولا فازا علی مولا، میں جس کا مولا، علی اس کے مولا. سیدنا عمر فاروق آگے بڑھ کے بولے علی مبارک ہو، آج سے آپ ساری امت کے مولا، آج سے آپ ساری امت کے مولا، عمر ابن خطاب کے مولا. کسی نے آپ کی مولا ہونے سے انکار نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتے. اسی لیے کہ سرکار نے فرمایا میں جس کا مولا، علی اس کے مولا. تو علی کو ماننا سرکار کی اطاعت کرنا ہے، علی کو مولا ماننا سرکار کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، علی کو مولا نہ ماننا سرکار کی نافرمانی کرنا. اب سرکار کا نافرمان کون ہوتا ہے؟ یقیناً جو میرے آقا کا نافرمان ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں. اگر کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منکر ہے تو وہ علی جس کے متعلق سرکار مدینہ نے فرمایا کہ مجھ کو اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا گیا. دیکھیے فضیلت جو ہوتی ہے نا، جو اہمیت ہوتی ہے، کس پر ہے؟ صحابہ اکرام کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، جو ادب ہے، کس کی نسبت سے ہے مجھے بتائیے؟ سرکار مدینہ کی نسبت سے صحابہ اکرام کی اہمیت. یہ صحابہ اکرام جو حالت ایمان میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا، سرکار کے ساتھ رہے، ہر جگہ ہر گھڑی سرکار کے ساتھ رہے، وہ صحابی اور اپنے آخری دم تک وہی حالت میں قائم رہے. کیونکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ روز محشر کچھ ایک جماعت ہوگی جن کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے لے کے جائیں گے. سرکار فرمائیں گے کہ ارے یہ تو میرے اصحاب تھے. تو لیکن پروردگار عالم فرمائے گا کہ حبیب
آپ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد یہ آپ سے پھر گئے تھے، یہ منافق ہو گئے تھے، یہ آپ سے بدل گئے تھے، اسی لیے اب یہ صحابی نہیں رہے۔ تو صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کو دیکھے، سرکار کو چاہے، ان سے محبت کرے، ان کی آل سے محبت کرے، اور وہی حالت میں اس دنیا فانی سے گزر جائے۔ سرکار کے بعد اگر وہ اپنا عمل بدل چکے ہیں تو ان کا شمار اصحاب میں نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو باتیں لادی جا رہی ہیں، ہمارے عقائد پر جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مولا مشکل کشا شیر خدا کو سرکار مدینہ نے فرما دیا کہ یہ وہ علی ہے جس کو مجھ کو اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، جب مسجد نبوی میں ساروں کے دروازے بند کر دیے جا رہے تھے، اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ مسجد میں صرف دو ہی دروازے کھلے رہیں گے، ایک میرا دروازہ، ایک علی کا دروازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ علی کے قریب نجاست نہیں آنے والی ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو، آپ کی اہل بیت کو نجاست سے دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آیت تطہیر کیا ہے؟ آیت تطہیر میں کھلا بیان کیا جا رہا ہے، ان کی طہارت، ان کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پر اور ایک بات عرض کرتا ہوں، آگے چلوں، کہ جب پروردگار عالم نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کی اہل بیت کو نجاست سے دور کر دیا ہے، تو یہ جتنے نجیس ہے اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ نجیس ہے یہ، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ نجاست کو ہم نے دور کر دیا۔ تو جب نجاست کو دور کر دیا تو یہ جتنے ناسبی خارجی ہے، کتنا بھی علم رکھنے دو، اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر دوسری طرف میرے سرکار فرما رہے ہیں کہ اے علی، تمہارے قریب مومن رہے گا، جو مومن رہے گا وہ تم کو چاہے گا، منافق تمہارے کبھی قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ جتنے ہیں یہ منافق ہے، یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت اطہار سے بغض کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جس نے رسول کو جو ہے ایذا پہنچائی، جس نے رسول کو تکلیف دی، گویا اس کو روز جہنم دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو رسول کو اذیت پہنچائے گا اس کو روز قیامت دردناک عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت کو ایذا پہنچائی، گویا اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے خدا کو ایذا پہنچائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جتنے لوگ اہل بیت اطہار کو ایذا پہنچائے، مولا مشکل کشا سے جنگیں لڑے، امام حسن کو زہر دیا، امام حسین کا قتل کیا، کیا وہ لوگوں نے رسول کو ایذا نہیں پہنچائی؟ کیا وہ لوگوں نے رسول کو تکلیف نہیں دی، برحق دی؟ اور پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، ان کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاسر تمہیں باغی گروہ شہید کرے گا۔ کون کرے گا؟ باغی گروہ شہید کرے گا۔ جس وقت مولا مشکل کشا علیہ السلام خلیفۃ المسلمین تھے، آپ سے جنگ صفین کی گئی، جنگ لڑی گئی، تو مولا مشکل کشا کے خلاف میں جو گروہ تھا، جو کنبہ تھا، وہ لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ حضرت علی سے جنگیں لڑی، حضرت علی کو ممبر رسول سے گالی گلوچ بکی۔ اور پھر یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں
کہ جس نے علی کو جو ہے برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا۔ تو علی کو جس نے گالی دی، علی پر جس نے شب و ستم کیا، وہ علی تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ ساری گالی، سارے بکواس سرکار مدینہ تک گئے، سرکار مدینہ سے خدا تک گئے۔ آج لوگ عجیب و غریب منطق بیان کرنے بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی، قرآن میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ جو اولین مہاجر صحابہ ہے، اولین انصار صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کون سے پارے کی آیت ہے؟ 11ویں پارے میں کھلے عام یہ بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کن سے؟ جو اولین مہاجر صحابہ ہے، اولین انصار صحابہ ہے، ان کے متعلق یہ آیت آئی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ لیکن ہر ایک پہ تھوپ دیا جا رہا ہے، ہاں ایسا نہیں بولنا، فلاں ہے انہوں فلاں ہے۔ ارے تم جاؤ بھائی، ہم کب اعتراض کر رہے ہیں؟ لیکن امت کو کیوں بھٹکا رہے ہو؟ جیسا کہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہوگا جو زندگی بھر طواف کرتے رہے گا، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے گا، زندگی میں کبھی بیت الحرام کے باہر نہیں جائے گا، مسجد حرام کے باہر نہیں جائے گا، باوجود اس کے اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی، جہنم رسید ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہوگا جو مسجد حرام کے باہر نہیں جائے گا، طواف بیت اللہ کرے گا، مقام ابراہیم کے پاس نمازیں پڑھے گا، حد یہ ہوگی حالت سجدہ حالت روزہ میں مر جائے گا، باوجود اس کے اس کو جنت نہیں ملے گی، جہنم رسید ہوگا۔ تو سرکار فرماتے ہیں سارے عمل کرے گا لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں جہنم رسید کرے گا۔ نماز روزہ حج زکات طواف سب کر لو، کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ تمہارے دل میں عشق اہل بیت پیدا نہ ہو، عشق فاطمہ پیدا نہ ہو، عشق علی پیدا نہ ہو، عشق حسن پیدا نہ ہو، عشق حسین پیدا نہ ہو، ساری نمازیں بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، زکات بیکار۔ لیکن نہیں مانتے، ہم کو اس کا فتویٰ، ارے امام شافعی کو رافضی کا فتویٰ دیے، امام شافعی کیا کیے؟ مناقب اہل بیت بیان کیے نا، تو اسی لیے امام شافعی کو بول دیا رافضی ہے۔ تو ہمیں پرواہ نہیں ایسے فتووں کی، جوتے کی نوک پہ ایسے فتوے جو نہ سے بھی خارجی دیتے ہیں، ہمارے جوتے کی نوک پہ ہم زندگی تمام عشق اہل بیت میں مبتلا رہیں گے، ذکر اہل بیت کرتے رہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے حیدری، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ایسے فتووں کی۔ اور پھر امام نسائی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ امام نسائی نے جب خصائص علی لکھا تو بولے فلاں کے مناقب بیان کرو، انہوں بولے کہاں سے کروں؟ نہیں کر سکتا، میں حدیث بیان کرنے والا ہوں، کہانی لکھنے والا نہیں ہوں۔ امام نسائی کو شہید کر دیا گیا۔ تو بتانا یہ مقصد ہے، کہانیاں گڑھ دی گئی، فضیلتوں کی کہانیاں گڑھ دی گئی، لا کے اب ہم پر تھوپ رہی۔ ارے ہم حسین کی اولاد ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے رگوں میں حسین ابن علی کا خون ہے، ہم کبھی باطل کے آگے نہ سر جھکائے ہیں، نہ صبح قیامت تک حسین ابن علی کی اولاد جھکائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاکھ فتوے ٹھوک لو، لاکھ بدنام کر لو، لاکھ سازشیں چل لو، ہم حق بیان کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لاکھ جو بھی سازشیں چل رہا ہے چلو، کیا نہیں چلے، کیا باقی رکھے، ہر سازش چلی گئی، چلتے رہو۔ بتا رہا ہوں نا، امام احمد ابن حنبل پر کیوں ظلم کیا گیا؟ اٹھا کر دیکھو چاروں ائمہ کی تاریخ،
امام اعظم ابو حنیفہ پر کیا الزام لگایا گیا؟ امام احمد ابن حنبل کے مونڈوں سے ہاتھ اکھاڑ دیے گئے، امام شافعی پر ظلم کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، امام نسائی کو قتل کر دیا گیا، امام مالک پر ظلم کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تو تھی کہ ذکر اہل بیت کرتے تھے، علی علی کرتے تھے۔ سرکار مدینہ نے جو مناقب اہل بیت فرمائے تھے اس کو بیان کرتے تھے، اس لیے ظلم کیا گیا۔ تو آج جو ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، آج جو ہم کو تنگ کیا جا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ تنگ کر رہے ہیں نا، یہ اپنے آبا و اجداد کے طریقہ پر ہے۔ سیدوں پر ظلم کرنا ان کے خون میں شامل ہے، ظلم سہنا ہمارے خون میں شامل ہے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، ظلم سہنا ہمارے خون میں شامل ہے، لیکن یاد رکھو ظلم کرنے والوں کا نام باقی نہ رہا، ظلم سہنے والوں کا آج بھی جھنڈا لہرا رہا اور لہراتا رہے گا، لہراتا رہے گا، قیامت تک لہرائے گا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں بھی تو یہی اہل بیت ہوگی نا۔ حوض کوثر پر کون ہوگا؟ یہی سرکار مدینہ ہوں گے، یہی حسنین کریمین ہوں گے، یہ مولا مشکل کشا ہوں گے۔ وہاں کیا کریں گے؟ ارے کس بات کا تقابل میرے بھائی؟ اہل بیت اطہار کا کسی سے تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، آئے دن یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بات میرے سامنے رکھی جاتی ہے کہ آپ کے حضرت نے شعر کہا۔ میں نے کہا کہ میں نے کب انکار کیا؟ اس کو نوٹ کر لیجئے یہ بات کو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، پردہ فرمائی کے بعد خلیفہ اول یقیناً سیدنا صدیق اکبر ہوئے، انکار ہی نہیں ہے کسی کو۔ ہمارے حضرت نے کیا شعر فرمایا؟ بعد از رسول سب سے بہتر صدیق، اس شاہ کے ہے وزیر صدیق۔ بہتر صحابہ کرام میں یقیناً ہے، افضل بھی ہے، صحابہ میں ہے۔ اور پھر میرے خواجہ سرکار نے وزیر فرمایا، جانشین نہیں فرمایا، جانشین نہیں، وزیر۔ آپ نے جو خلافت سنبھالی، خلیفہ اول جو آپ بنے تو سرکار مدینہ کے وزیر مقرر ہوئے آپ، لیکن غدیر خم میں سرکار نے حضرت علی کو جانشین مقرر فرمایا۔ خالی غدیر خم میں نہیں بلکہ اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا، اپنا امامہ مبارک عطا فرما دیا، اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ نفس رسول آیت مباہلہ اٹھا کر دیکھ لو، کیا ہے آیت مباہلہ؟ دیکھو کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، تم اپنے زنانے کو لے کر آؤ، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، تم اپنے نفس کے ساتھ آؤ۔ بچے کون ہے؟ امام حسن امام حسین۔ زنانہ کون ہے؟ مالک یہ دو جہاں ہے۔ نفس رسول کون ہے؟ علی مفتی کشا۔ ارے رسول کے فرمان پر ہی تو فضیلت ہوگی نا۔ میں ابھی کہا کہ صحابہ اکرام کی فضیلت، افضلیت، تعبیر، ان کی جو ہے ادب، ان کی جو ہم احترام کرتے ہیں رسول کی نسبت سے، تو رسول نے جس کے متعلق جو ارشاد فرمایا اسی پر تو ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر رفق کا سے ہوا، شیعہ کا سے ہوا، جس کے جتنے مناقب وہ اتنا بلند، کیونکہ مناقب بیان کرنے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے نا۔ تاجدار کون و مکان سرکار مدینہ نے جس کے متعلق فرمایا تو یقیناً وہی افضل ہوگا، وہی برتر ہوگا، وہی اعلیٰ ہوگا۔ ہم وہ چیز بیان کریں تو ہم شیعہ ہو گئے، ہم رافضی ہو گئے۔ ارے یہ شیعہ رافضی کے ٹھپوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تم لوگ چاروں ائمہ کو نے بخشے، ہم کو کیا بخشے؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہم پرواہ کیے ہیں نہ کریں گے، ذکر اہل بیت کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات سنا دوں کہ بڑا ہی مزے کی بات ہے، سن لو۔ خبروں میں 3 سوال ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ من ربو کا، ما دینو کا، پھر کیا کہتے تھے اس ذات کے بارے میں۔ لیکن بہت ساری احادیث کی کتاب میں یہ ہے کہ صرف ایک ہی سوال ہوگا۔
نہ رب کے بارے میں ہوگا نہ تو دین کے بارے میں ہوگا. ایک ہی سوال ہوگا جو رسول مکرم کی شبیہ بتلا کر پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ قبر کی منزل پار کب ہوگی؟ جب یہ کہے گا کہ یہ تو میرے آقا ہے, ان پر تو میری جان نثار ہے, ان کے لیے تو جی رہا تھا, ان کے لیے آج مر بھی گیا, یہ تو میرے سرکار ہے. جو یہ کہے گا وہ قبر کی منزل پار کر دے گا. اب دوسری منزل آئی حشر کی. ذرا غور کرو, یہ جتنے تقابل کی بات کرتے ہیں نا کہ فلا 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 فلا, سنو, غور سے سنو. جب حشر برپا ہوگا, پوچھ تاچھ ہوگی, میزان عمل پر اعمال نامہ تولا جائے گا, اور اعمال کی بنیاد پر جب جزا عطا کر دی جائے گی, جنت کے دروازے پر جا کر جب کھڑا ہو جائے گا تو پروردگار عالم کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فلاں ابن فلاں جنت پر جا کر ٹھہرا ہے, اپنے عمل کی بنیاد پر اس سے ذرا یہ پوچھو کہ وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ کوئی شیعوں کی روایت نہیں ہے, مستند سنیوں کی کتابیں, بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جنت کے دروازے پر علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں انہوں چوتھے تھے, انہوں ولا تھے, بولے تو پھر وہاں سے گیٹ آؤٹ ہو کے کہاں جائیں گا, انہیں جہنم میں جائیں گا. تو خبر کی منزل پار کرنا ہے تو رسول کی محبت کا امتحان دینا ہے, اور جنت کا دروازہ پار کرنا ہے تو علی کی محبت کا امتحان دینا ہے. سبحان اللہ. نعرے حیدری, نعرے حیدری. اتنے واضح باتیں, اتنی کھلی باتیں, باوجود اس کے چند منافقین ہیں جو اہل بیت اطہار کے دامن سے ہم کو دور کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ناصبی خارجیوں سے ہم کو دور رکھے, ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.